بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ دوسری شادی کون کر سکتا ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ دوسری شادی کون کرے اور کون نہ کرے، یہ فیصلہ جو ہے ایک یہ میں کروں، آپ کریں، ہمارے دوست کریں، دنیا والے کریں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کی روح سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، وہی میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میری عقل کا فیصلہ، آپ کی عقل کا فیصلہ، دنیا والوں کی عقل کا فیصلہ، ہماری عقلیں کیا ہیں؟ ہماری چھوٹی چھوٹی سمجھدانیاں ہیں، ساری چیزوں کو اس میں آنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ارے انسانوں تمہیں تھوڑا سا میں نے علم دیا ہے۔ سبحانک لا علم لنا، یا اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو آپ ہمیں سکھا دیں۔ انک انت العلیم الحکیم، آپ بڑے علم والے، حکمت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے لامحدود علم سے جو ہمیں عطا فرمائیں گے، جو ارشاد فرمائیں گے، وہ بہتر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، ان دونوں حضرات کا واقعہ سورہ کہف میں آپ پڑھیں، آپ دھیان سے پڑھیں، آپ کو لگے گا کہ واقعی بڑا عظیم الشان واقعہ ہے۔ سورہ کہف 15ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے پہ ختم ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، صاحب کتاب، ان پر اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی، تورات نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن کریم میں بھی 28 پاروں میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے عظیم الشان نبی، اتنا علم والے نبی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ تو خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی مختلف تھا، اور خضر علیہ السلام کی بھی سمجھ سے بالا تر تھا۔ بعض باتیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آتی تھی اور موسیٰ علیہ السلام اعتراض کر دیتے، تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میرے ساتھ آپ مزید نہیں چل سکتے؟ تو پھر وہ کہتے نہیں میں اب صبر کروں گا، آپ چلیں میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ تو اتنے جلیل القدر ہستی ہیں دونوں اپنے اپنے زمانے میں علم کے سمندر تھے، اور یہ دونوں حضرات جو ہے کشتی میں سفر کر رہے، تو کشتی میں سفر کرتے ہوئے ان کی کشتی کے کنارے پر ایک چڑیا آ کر بیٹھی، اور اس نے سمندر سے ایک چونچ یا 2 چونچ پانی لیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، میں اپنی طرف سے کوئی کہانی نہیں سنا رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی کے مطابق اس چڑیا نے نقرتن او نقرتین، 1 یا 2 چونچ پانی لیا اس میں سے، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کیا، فرمایا اے موسیٰ، میرے اور تیرے علم نے اللہ کے علم کے خزانوں میں سے اتنا سا علم لیا ہے جو اس چڑیا نے اس سمندر میں سے پانی لیا ہے۔ اتنے بڑے جلیل القدر نبی اور اتنے جلیل القدر ہستیاں، علم کے اپنے زمانے کے سمندر، علم کے پہاڑ، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کے علم کے خزانوں سے بس اتنا سے لے سکے کہ اس چڑیا نے سمندر سے 1-2 چونچ پانی لیا، تو میری اور آپ کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ تو ہمارے پاس تو کچھ بھی علم نہیں، سبحانک لا علم لنا، یا اللہ آپ پاک ہیں، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر آپ جو ہمیں علم دے دیں، آپ جو ہمیں سکھا دیں، انک انت العلیم الحکیم، آپ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں ملا وہ واقعی وہ بہتر ہوگا اور اچھا ہوگا، اور وہی ٹھیک ہوگا جو ہم اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے اور اپنی تجربوں سے جو چیزیں ہم اخذ کریں گے، وہ یقیناً اس میں خامیاں ہو سکتی ہیں، یقیناً خامیاں ہو سکتی ہیں، اور واقعی جو اللہ رسول کی بتائے ہوئے چاہت کے مطابق ہوگا اور وہ تو ٹھیک ہوگا، جو اس کے خلاف ہوگا میری سمجھ میں، چاہے اس میں میں اپنی سمجھ سے آپ کو 1000 دلیلیں دوں، لیکن اللہ رسول کی چاہت کے خلاف ہے، اللہ کی قسم وہ غلط ہے، اللہ کی قسم وہ غلط ہے۔ تو اس لیے اللہ رسول کی چاہت کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری شادی کون کرے اور کون نہ کرے۔ میرے پاس دوسری شادی کے لیے بہت لوگ آتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ رابطے کرتے ہیں، اور اکثر لوگ اپنی پہلی بیوی کے نقائص بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایک صاحب آئے اور وہ اپنی بیوی کی نقائص کی لسٹ انہوں نے بیان کرنا شروع کی۔ جو ہی شروع کی میں نے کہا بھائی بس، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کی بیوی میں کوئی عیب نہ ہو،
آپ کی بیوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح ہزاروں خوبیاں ہوں، تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں ہزاروں خوبیوں کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد اتنے نکاح کر لیے، تو اسی طرح اللہ نے آپ کو بھی قرآن کریم میں صاف اجازت دی ہے، آپ اپنی پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے آپ دوسری تیسری چوتھی شادی کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی بیوی بانجھ ہو تو پھر دوسری شادی کی اجازت ہے۔ نہیں بھائی، پہلی بیوی میں اولاد ہو بھی تو بھی آپ دوسری تیسری چوتھی شادی کر سکتے ہیں۔ پورے قرآن میں، حدیث کی ساری کتابوں میں مجھے آج تک نہیں ملی کوئی آیت، کوئی حدیث جس میں یہ ہو کہ پہلی بیوی بانجھ ہو، بے اولاد ہو، پھر آپ کو دوسری کی اجازت ہے۔ الف لام میم سے لے کر عما یتساءلون تک 30 کے 30 پارے، الف لام میم سیقول تلک الرسل لن تنالوا والمحصنات لا يحب الله واذا سمعوا ولو اننا قال الملأ واعلموا يعتذرون وما من دابة وما ضروا ربما سبحان الذي قال لم اقترب للناس قد افلح المؤمنون وقال الذين امن خلق اتل ما ومن يقنط وما لي فمن اظلم اليه يرد حامين قال فما قد سمع الله تبارك الذي عما يتساءلون۔ یہ 30 کے 30 پارے 114 صورتیں، الف لام میم سے لے کر سورہ بقرہ سے لے کر والناس تک، الف لام میم سے لے کر عما یتساءلون تک، حدیث کی ساری کتابیں، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد، حدیث کی ساری کتابیں، آج تک مجھے کسی آیت میں کسی حدیث میں یہ نہیں ملا کہ پہلی بیوی میں فلاں نقص ہو تو آپ دوسری تیسری چوتھی شادی کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ باتیں تو قرآن کے خلاف ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کر لو، تمہیں دو تین چار جو عورتیں اچھی لگتی ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، بس اچھی لگتے ہیں اس سے تم نکاح کر لو۔ اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی، کوئی شرط نہیں لگائی کہ فلاں عیب ہو تو کر سکتے ہو، نہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی قید نہیں۔ ہاں ایک شرط لگائی ہے، ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے پھر تم جو ہے ایک پر اکتفا کرو۔ اس میں دیکھیں، ایک ہے صرف یعنی یقین ہو کہ آپ جو ہے نا عدل نہیں کر سکتے، پھر تو تم دوسری شادی مت کرو۔ لیکن جیسے ایک آدمی کو عدل کرنے کی نیت ہے، عدل کرنے کی کوشش ہے، تو پھر وہ جو ہے یعنی یقیناً دوسری تیسری چوتھی شادی کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ دیکھیں، جیسے ایک آدمی ہے نماز پڑھتا ہے، جو نماز ٹھیک نہیں پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دھمکی ملی ہے۔ نماز جو ٹھیک نہیں پڑھتا، حدیث پاک کی روح سے نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی۔ تو اس لیے اب کوئی بندہ نماز پڑھنا چھوڑ دے کہ بھئی نماز ٹھیک نہیں پڑھوں گا تو نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر منہ پر مار دی جائے گی، اس لیے میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، اس کو کون عقل مند کہے گا؟ بھائی تم نماز پڑھو، ٹھیک پڑھنے کی کوشش کرو، اسی طرح تم نکاح کرو اور عدل کرنے کی کوشش کرو۔ عدل کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ اور پھر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو تو پھر میں دوسری تیسری چوتھی شادی کر سکتا ہوں۔ یہ بات بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کتنی دولت کے انبار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نکاح کیے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں ان کے گھروں میں کتنی دولتوں کے انبار ہوتے تھے کہ انہوں نے زیادہ شادیاں کی۔ اکثر صحابہ کرام تو فاقوں میں رہتے تھے، اس کے باوجود دوسری تیسری چوتھی شادیاں کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں صاف فرمایا، انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، تمہارے جو مرد عورتیں بے نکاح ہیں سب کے نکاح کر دو۔ ان یکونوا فقراء، اگر تم فقیر بھی ہوگے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ اپنے فضل سے غنی کرے گا۔ یہ تو قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ نکاح سے غنا ملتی ہے۔ اور اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کے نکاح کے بعد بھی گھر میں تنگی تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تنگی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے نکاح کو حکم دیا۔ پھر مزید تنگی محسوس ہونے لگی تو پھر اگلے نکاح کا حکم دیا۔ بھئی اللہ نے جب قرآن میں فرما دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کے وعدے کا یقین کر سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روح سے
اس آیت پر پکا یقین کرتے ہوئے کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا تم نکاح کرو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے غنی کرے گا. تو اگلا نکاح کیا، تیسرا نکاح کیا تو اللہ نے برکتوں سے مالا مال فرما دیا، برکتیں برکتیں عطا فرما دی. یہ تو قرآن سے یہ بات ثابت ہے، حدیث سے بات ثابت ہے، اور اب بھی الحمدللہ بے شمار لوگوں کے تجربے سے یہ بات سامنے آتی رہتی ہے. میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ میری جب تک شادی نہیں ہوئی تھی میں بالکل کنگال تھا، شادی کرتے اللہ نے بہت برکت دی، لیکن یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے غنی کیا، مجھے کافی دولت دی، لیکن میری دوستی بڑی غلط تھی، میری سوسائٹی غلط تھی، جس کی وجہ سے شادی تو ایک تھی، دوستیاں پتہ نہیں کتنی جگہ چل رہی تھیں، اور پتہ نہیں کیا کیا گناہ ہر قسم کے میرے سے ہو جاتے تھے. تو ان گناہوں کی نحوست ایسی پڑی کہ میں بیمار ہو گیا، بیمار بھی چھوٹا موٹا نہیں، بہت سخت بیمار، اور جان کے لالے پڑ کے ڈاکٹروں نے کہا بس چھٹی. تو میں نے کہا یا اللہ میری توبہ، سچے دل سے میں نے کی توبہ، تو اللہ نے میری توبہ کو ایسے قبول فرمایا، ایسے قبول فرمایا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میری توبہ کو اللہ نے قبول فرما کر اللہ نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی. جب نئی زندگی ملی تو میں نے پھر حرام سے الحمدللہ سچی توبہ کر لی تھی، تو اللہ نے پھر مجھے حلال کی توفیق عطا فرمائی، اور حلال کی طرف چلا اور حلال کا مزہ چکھا. پہلے میں نے حرام کا بھی مزہ چکھا تھا، اور مزہ نہیں بھائیو، مزے کا دھوکہ چکھا تھا. حرام میں کہاں مزہ، حرام میں کہے کا مزہ، حرام میں تو مزہ، دیکھو مزہ تو مزہ، چین، سکون، اطمینان، خوشی، راحت، یہ صرف اور صرف اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے. جس کو جو ایک اللہ کے خزانوں سے ہی ملتا ہے اور کہیں سے نہیں ملتا، اور آج تک کسی کو کوئی کچھ نہیں دے سکا. ایک اللہ دینے والا ہے، ایک اللہ دینے والا ہے، ایک اللہ دینے والا ہے. تو جو چین اور سکون، اطمینان اور خوشیاں جو ملتی ہیں ایک اللہ کے خزانوں سے ہی ملتی ہیں. اور اللہ نے ایک ہی راستہ بنایا ہے، اپنی یاد، اپنی عبادت، اپنی اطاعت. جو اللہ کی رضا والے راستے پہ چلے گا اس کو اللہ چین سکون عطا فرمائے گا، اس کو اللہ خوشیاں عطا فرمائے گا. تو اب میں نے اللہ کی رضا کے راستے پہ چل کے دیکھا تو حلال راستے کا مزہ چکھا. پہلے میں نے حرام راستوں سے مزہ چکھنے کی ناکام کوشش کی، اور اللہ کی قسم بڑی پریشانی ملی. اور میرا دعویٰ ہے، میں ایک دفعہ نہیں کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں، پوری دنیا میں اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ چل کے جو مزے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کی قسم ان کو مزوں اور چین سکون کی ہوا تک نہیں لگی. اور مزے، چین، سکون تو اللہ کی قسم ہم مسلمانوں کے پاس ہیں. ہم نے ساری دنیا کے لوگوں کو جا جا کر دکھانا تھا اور بتانا تھا، ارے دنیا بھر کے انسانوں اور اندھو، تمہیں اگر عقل کے اندھو، تمہیں اگر چین سکون اطمینان خوشی چاہیے تو آؤ ہمارے پاس ہے، وہ پتہ ہمارے پاس ہے. یہ اگرچہ اور بات ہے، ہم مسلمانوں نے اس کو خود بھی اب تک صحیح طرح حاصل نہیں کیا. ہم تو پوری دنیا کو دعوت دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ بھائی ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس چین سکون والے راستے کو خود بھی اپنائیں، اور ساری دنیا کے بیچارے غیر مسلموں کو جا جا کر بتلائیں کہ تمہیں اگر چین سکون اطمینان خوشیاں چاہیے تو آؤ اس راستے پہ آؤ. تو ہم نے ساری دنیا کو جا جا کے بتانا تھا، چہ جائے کہ ہم ان کو بتانے کے بجائے ان کی تھوک چاٹ کے فخر کر رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دوسری شادی جب کی اور حلال راستے کا مزہ چکھا تو اللہ کی قسم بہت مجھے اچھا لگا، بہت مجھے سکون آیا، اور صرف خوشی نہ ملی اور مالی طور پہ بھی اللہ نے برکت عطا فرمائی. اللہ نے مجھے لاکھوں پتی بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. پھر تیسری شادی کی، اور یہ دوسری بھی غریب بے سہارا عورت سے بغیر جہیز کے کی، اور تیسری شادی بھی بغیر جہیز کے غریب بے سہارا عورت سے شادی کی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے مجھے کروڑوں پتی بنا دیا، اور بھی ہر اعتبار سے اللہ نے مجھے سکون اور خوشیاں عطا فرمائیں. تو پھر میں اب آپ کے پاس چوتھی شادی کے لیے آیا ہوں، اور میں اللہ کی ذات عالی سے یقین کرتا ہوں کہ اللہ اس کی برکت سے مجھے اربوں پتی بنائے گا. اور عجیب بات، اللہ کی شان بظاہر دیکھنے میں وہ کلیم شیخ، لیکن اس کا اللہ کی ذات عالی پر یقین تھا کہ نکاح میں برکت اللہ نے رکھی ہے. اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں وعدہ فرمایا جس میں شک ہی انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں پکا سچا وعدہ فرمایا
اس پکے سچے وعدے پر یقین کرتے ہوئے ہم جو ہے یعنی اس چیز کو فروغ دیں. اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے پہلے آپ نے دیکھا حکومت کی طرف سے کچھ پابندی تھی کہ پہلی بیوی کی اجازت نامہ ہو, اور یونین کونسل کی طرف سے بھی باقاعدہ اس کی طرف سے اجازت ملے, پھر دوسری آپ شادی کر سکتے ہیں, اگلی شادی کی طرف بڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری نکاح آسان تحریک کی طرف سے بھی کوشش تھی, اور اللہ کے فضل و کرم سے مختلف احباب کی کوششوں سے اسلامی نظریاتی کونسل نے اس فیصلے کو بدل دیا, اور الحمدللہ باقاعدہ حکومت کی طرف سے بھی پہلی بیوی کی اجازت کی پابندی ختم, اور یونین کونسل کی طرف سے پابندی کی اجازت کی پابندی ختم. اب الحمدللہ آپ دوسری تیسری چوتھی شادی بخوشی کر سکتے ہیں جیسے اللہ رسول نے اجازت دی ہے اور اللہ رسول نے آپ کو اختیار دیا ہے, تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. تو آپ اس اختیار کو استعمال کریں اور اگلی شادیوں کی طرف اب آگے بڑھنے کی نیت تو کر لیں. آپ نے نیت کی, آپ کی نیت کرتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اللہ کی قسم برسنی شروع ہو گئیں. آپ نے اس کام کی نیت کی جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ تمام انبیاء کرام نے, تمام صحابہ کرام نے, تمام اولیاء کرام نے, اور پوری دنیا کے اچھے سچے مسلمانوں نے جو عمل کیا, آپ اس عمل کی نیت کر رہے ہیں اور غریب بے سہارا عورتوں کے سہارا بننے کی نیت کر رہے ہیں, تو آپ کی طرف اللہ کی رحمتیں برسنی شروع ہو گئیں. اور عجیب بات ہے, حیرت کی بات ہے, افسوس کی بات ہے, اس کام میں عورتوں کا بھلا زیادہ ہے, اس کام میں عورتوں کا بھلا زیادہ ہے. وہ اس اللہ کی طرف سے جس اللہ نے عورتوں کے ساتھ کتنی رعایتیں کی. مردوں کے لیے نماز کی کوئی چھٹی نہیں, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ دو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹے لیٹے پڑھ لو, اشارے سے پڑھ لو, وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو, لیکن عورتوں کو باقاعدہ ہر مہینے کچھ دن کی نماز کی چھٹی کی اجازت ہے جی. اور اس طرح اور بہت ساری رعایتیں عورتوں کے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم ہیں, اللہ تعالیٰ تو مردوں سے بڑھ کر عورتوں کو رعایت دے رہے ہیں, اور یہ عورتوں کے لیے بھلا ہے, عورتوں کے لیے بھلا ہے اس حکم میں بھی. وہی اس میں تو چاہیے یہ تھا کہ دیکھو مرد پر 2 3 4 بیویوں کا جو سر پہ بوجھ پڑ رہا اور اس کے اوپر ذمہ داری بڑھ رہی, اور اس کو ایک سر پہ ایک ذمہ داری کی مشقت کا بوجھ اس کو محسوس ہو رہا, وہ مردوں کو چاہیے تھا وہ چیختے کہ ہمیں 4 عورتوں کی جو ہے نا ہمیں ذمہ داری کیوں دی جا رہی ہے, ہم مشکل محسوس کرتے ہیں اور ہم جو ہے نا یہ نہیں کر سکتے. اور عورتیں اس پر جلوس نکالتی کہ نہیں بھائی تم مرد 2 2 3 3 4 ہم بے سہارا عورتوں کا تم سہارا بنو. اچھے جائے کہ ایسا ہوتا, لیکن افسوس صد افسوس شیطان کی چلائی ہے جی سازشوں اور اسکیموں سے ہے, اور شیطان کے جو اعلی کار بہت سارے لوگ شیطان کے دوست بن کر اور شیطانی چالوں میں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو مبتلا کر کے اور زیادہ شادیوں کے خلاف عورتوں کو اور استعمال کرتے ہیں, عورتوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اس میں تمہارا نقصان ہے. تو یہ بہت غیر مناسب بات. اللہ کا ہر حکم, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں دنیا کے ہر طبقے کے لیے خیر ہے, ہر طبقے کے لیے خیر, مجموعی طور پہ پورے معاشرے کے لیے اللہ رسول کی ہر چاہت میں سب کے لیے خیر ہے. تو اس لیے صرف اپنی ذات کو دیکھنا, اگر کسی عورت کو, کسی میری ماں, کسی بہن بیٹی کو اس میں اپنی ذاتی کوئی نقصان محسوس ہو رہا ہو اور شیطان اس کو نقصان دکھائے, تو اس پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, اور جو ہے اللہ رسول کی چاہت پر راضی رہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قادر ہے. وہ اللہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں سکون عطا فرمایا, وہ اللہ جس نے حضرت اما حاجرہ علیہ السلام کو بالکل لق دق بیابان, نیچے زمینوں پر آسمان, نہ انسان نہ پلنے کا سامان, وہاں ایسا مبارک پانی عطا فرمایا جس پانی کے ذریعے اللہ نے ساری دنیا سیراب فرما دیا. وہ زمزم کا پانی, مجھے آج تک دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ملا جو یہ کہے میں نے زمزم نہیں پیا. اس پانی سے اللہ نے ساری دنیا کو سیراب فرما دیا. بظاہر موت تھی حضرت اما حاجرہ کے لیے وہاں پر, اور ان کے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کے لیے موت تھی, لیکن اللہ نے اس موت میں زندگی بنا دی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں اللہ نے ایسی خوشگوار زندگی بنا دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میری زندگی کے سب سے خوبصورت اور بہترین دن وہ 40 دن ہیں جو میں نے آگ میں گزارے. تو اللہ تعالیٰ وہی اللہ ہے, اسی قدرت طاقت کے ساتھ موجود ہے. آپ بھی اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے حکم اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری چاہت کے مطابق اس سنت کو, اس چھوٹی سنت کو جس کو لوگ نعوذ باللہ اپنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے گناہ سمجھنے لگ گئے ہیں, اس کو فروغ دینے کی
کوشش کریں گی اور اس نکاح آسان تحریک کا اس سلسلے میں ہمارا ساتھ دیں گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اللہ کی ذات عالی سے امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت کے سارے مراحل میں خوشیوں کے لیے، برکتوں کے لیے، عزتوں کے، عظمتوں کے فیصلے صادر فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور شیطانی تمام وساوس سے اور تمام خدشات سے اور تمام اس کے شیطانی اسکیموں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔